اہم مسئلے ہیں جو میں بتا رہا ہوں۔ ایک مسئلہ ہے کہ مشترک چیز میں جو اس کا حصہ ہے اسے نہ بیچے جب تک جو شریک ہو اس کو مطلع نہ ہو۔ مطلب اگر کسی سامان کو دو پارٹنر نے خریدا، مشترک یعنی شریک ہوا ہے، دو لوگوں نے مل کر اس سامان کو خریدا، تو ایسا نہ کرے کہ بغیر اگلے کو بتائے آپ سامان کو بیچ دیں۔ جو دونوں پارٹنر ہے اس نے پارٹنرشپ کی ہے تو آپ اس کو بھی بتائیں گے بھائی میں سامان کو بیچنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں اگر وہ شریک خرید لے تو فبیہا بہتر ہے، جس کے ہاتھ سے چاہے وہ بیچ ڈالے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریک کو مطلع کرنا، بتانا، اس کو اطلاع دینا مستحب ہے، اور بغیر مطلع کیا بیچنا مکروہ ہے۔ اس دور میں ایسا اکثر ہوتا ہے لوگ اب تاجر اپنی تجارت یعنی بیچنے والا جو ہے اپنی تجارت میں اس طرح مشغول نہ ہو کہ فرائض فوت ہو جائے۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو تجارت چھوڑ کر نماز کو چلا جائے۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہم کوئی بھی تجارت ہو، اس میں کوئی اگر جو کپڑے بیچتے ہیں ان کے لیے نجس کپڑے کو بیچ سکتا ہے، مگر جب یہ گمان ہو نجس کپڑا یعنی ناپاک کپڑا بیچنے والے کو اگر یہ گمان ہو، یہ معلوم ہو کہ یہ نمازی آدمی ہے، کپڑا لے جا کر ڈائریکٹ اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ وہ بتا دے، ظاہر کر دے کہ بھائی میں جو کپڑا بیچتا ہوں اس میں یہ کیمیکل ڈالا جاتا ہے، اس میں یہ یوز کیے جاتے ہیں، آپ اس کو پڑھ کے پہن کے نماز نہ پڑھیں۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو تو لوگوں کو تنبیہ کریں، بتائیں، ایسا نہ کہ آپ کی ذمہ داری نے آپ جانتے ہیں کہ اس میں یہ ملاوٹ ہے پھر بھی چلو بھائی وہ اپنا سمجھے ہم سمجھے، ایسا نہیں، اس کو بتائیں کہ حضرت یہ ہے یا کوئی بھی ہو جیسے بھی۔ ایک اور مسئلہ ہے خریدنے بیچنے والے کو، اچھے صاف گیہوں میں خاک دھول ملا کر بیچنا ناجائز ہے۔ اب اس پہ کوئی چیز کو آپ قیاس کر لیں، بات صرف گیہوں کی نہیں ہے، اچھے چیز میں کسی چیز کو مکس کرنا، چاہے آپ دودھ بیچ رہے ہوں، دودھ میں پانی کو مکس کرنا، آئل بیچ رہے ہوں، آئل کا بزنس ہے آپ کو، تو اس میں کوئی اور آئل جیسے مٹی کا تیل لوگ ملا دیتے ہیں، یہ جتنی بھی ملاوٹ والی چیزیں ہیں آپ ملاوٹ جیسے کریں، اگر آپ سرسوں مسٹرڈ آئل لے لیں اس میں ملاوٹ کرنا، اگر مسلمان ہیں شوگر وغیرہ میں ملاوٹ کرنا، جس چیز کو آپ یوز کر رہے ہیں تو اوریجنل چیز میں ملاوٹ کرنا یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح دودھ میں پانی، یہ سب جتنے بھی، اب اس پہ ایک بتا دیا میں نے، اب اس میں سب پہ قیاس کر لی، اصل چیز جو ہے اس میں ملاوٹ کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کھانے کا بزنس کرتے ہیں، روز تازہ کھانا بناتے ہیں، رات کا کوئی کھانا بچ گیا اس میں مکس کر دیے، چلو اس میں نکل جائے گا، یہ بھی ملاوٹ میں ہے نا۔ تو کوئی چیز ملاوٹ آپ کو نہیں کرنی ہے، ناجائز ہے، مسلمانوں کے لیے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کو میدان محشر میں اللہ آپ سے سوال کرے گا کہ تم نے ملاوٹ کی ہوئی۔ اس کے لیے وزن میں ناپ تول میں کمی کرنا، یہ سارے مسئلے بہت ہیں، انشاءاللہ کبھی آگے میں بتاؤں گا خلاصے میں، بس جھلکیاں دکھا رہا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور مسئلہ ہے لوہے پیتل وغیرہ کی انگوٹھی، جس طرح مرد یا عورت کو پہننا حرام ناجائز ہے دونوں کے لیے، اس کا بیچنا بھی مکروہ ہے۔ جس طرح پہننا منع ہے اسی طرح بیچنا منع ہے۔ اب اس پہ قیاس کریں، جس طرح شراب پینا منع ہے اس طرح بیچنا منع ہے۔ جس طرح آپ کو نشے والی چیزیں جو مسلمانوں کو نقصان کرے، اب چاہے آپ کی پان کی ٹوپری ہو، بھائی حق ہے تو میں بولوں گا، اب آپ گٹکے وغیرہ بیچیں جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو، سگریٹ وغیرہ بیچیں، تو آپ بھلے ہی نہ پی رہے ہوں مگر آپ کی ذات سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے نا، آپ کی وجہ سے لوگ نشیڑی بن رہے ہیں۔ اب جیسے آپ داڑھی نہیں چھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے داڑھی والے ہیں مگر داڑھی چھیل تو رہے ہیں نا، اور آپ کیا کر رہے ہیں، داڑھی کی دکان آپ مطلب سیلون وغیرہ باربر شاپ آپ کے ہے، تو ان لوگوں کا بھی وہی حکم ہے کہ جس طرح کٹانے کا حکم ہے اس طرح کاٹنے والوں کے لیے بھی وہی، اور سب چیزیں اسی پہ آپ سیٹ کرتے جائیں، جو چیزیں کرنے کو منع ہے دوسروں کو لیے کرنے کے لیے وہ بھی منع ہے، سن لیں۔ اور ایک اور مسئلہ کہ مسلمان کا کافر پر دین ہے، اس نے شراب بیچ کر اس کا ثمن سے دین ادا کر دیا، دین کہتے ہیں قرض کو، ہے نا۔ اگر مسلمان، جیسے میں مسلمان ہوں، کسی کافر کو میں نے قرض دیا، اب وہ کیا کیا کہ میرے قرض ادا کیسے کیا، شراب بیچ کر، اس کی شراب کی دکان ہے، وہ شراب بیچ کر اس پیسے سے میرا قرض ادا کیا، تب مسئلہ یہ کہ کیا وہ پیسہ ہمیں لینا جائز ہے؟ تو مسلمان کے علم میں ہے کہ یہ شراب کا پیسہ مجھے دے رہا ہے، اس کا لینا جائز ہے، کیونکہ کافر کے ہاتھ شراب بیچنا جائز ہے۔ کافر اگر کافر کو شراب بیچ رہا ہے تو وہ بیچ سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے شریعت نافذ نہیں ہے، وہ کافر ایمان ہی نہیں لایا۔ اور یہ
ثمن میں جو روپیہ اسے ملا وہ جائز ہے، لہٰذا مسلم اپنے دین میں لے سکتا ہے، یعنی مسلمان اپنے قرض میں اسے لے سکتا ہے۔ مگر مسلمان نے شراب بیچی تو چونکہ یہ بیع ناجائز ہے، کیونکہ شراب بیچنا ناجائز ہے، تو وہ شراب بیچ کر اگر مسلمان کسی کو پیسہ دے، مسلمان ہو حرام کا، اب اس میں شراب ہی نہیں، شراب سے سب سے قیاس کر لیں، اب شراب ہو چاہے کوئی بھی حرام کام ہو جس کو اسلام نے منع کیا، اب وہ حرام کام کر کے اگر آپ کو قرض دے، اگر مسلمان ہو تو آپ کو معلوم ہو تو ایسا قرض ویسے پیسہ آپ کے لیے لینا درست نہیں ہے۔ اب ویسے یہی حکم ہے جیسے انہوں نے بتا دیا کہ ہر ایسی صورت میں جہاں یہ معلوم ہو کہ یہ مال بعینہ ہی خبیث و حرام ہے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ حرام طریقے سے پیسہ کماتا ہے یا رشوت لیتا ہے، اب اس میں قیاس کرتے جائیں، جس طرح وہ حرام پیسہ کماتا ہے تو اس طرح آپ کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ جیسے چوری کا مال ہو گیا، آپ جانتے ہیں کہ بندہ چوری کرتا ہے، ہیکر لوگ ہوتے ہیں، ہیک کرتے ہیں، جو جیسے گاڑیاں وغیرہ ہیک کر کے بیچ لیتے ہیں، بہت ایسے اکاؤنٹ سے پیسے ہیک کرتے ہیں، اب ویسے آپ کو معلوم ہے تو ایسے لوگوں کا پیسہ لینا جائز نہیں ہے۔ اب ایک اور مسئلہ اکثر ہوتا ہے، فاحشہ عورت جو ناچتی ہیں کوٹھے وغیرہ پہ، فاحشہ عورت ناچ گانے کی جو اجرت ملے، جو ناچنے گانے سے وہ پیسہ جو کماتی ہے، اب فاحشہ عورت ہی نہیں، اب ناچنے گانے والے جتنے ہوں، وہ چاہے بینڈ پارٹی والے ہوں، جن کے ڈی جے وغیرہ کی دکان ہو، وہ ناجائز کام کے لیے جو میرج ہال میں ڈی جے دے رہے ہیں گانے بجانے کے لیے، سب اسی زمرے میں آئیں گے۔ اب ایسا نہیں کسی فاحشہ دماغ میں ہو، جتنے اگر مسلمان ہے وہ اپنے بینڈ پارٹی سے حرام کام گانے بجاتا ہے، اسی زمرے میں بتا رہا ہوں۔ تو جو اجرت ملے یہ خبیث پیسہ ہے، یعنی حرام پیسہ ہے، جس کسی کو دین دیا، کسی کو مطالبہ میں دیا، اس کا لینا ناجائز ہے، ایسے لوگوں کا پیسہ لینا دینا ناجائز دونوں ہے، حرام طریقے سے کما رہا ہے نا۔ اب جو بھی میرج ہال میں اگر حرام کام ہو، بہت بڑی بات ہے، میرج ہال میں حرام کام جو کر رہے ہیں ان کا بھی پیسہ لینا جائز نہیں ہے۔ اب میرج ہال میں حرام پہ مولانا، اس میں حرام کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ گانے بجا کر ڈانس ڈی جے حرام بے پردگی یہ حرام نہیں ہے؟ بے حیائیاں عام ہو رہی ہیں وہاں پہ، وہ حرام نہیں ہے؟ سب اسی زمرے میں آئیں گے، اس چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اگر مسلمان ہے تو اس چیزوں پہ روکیں۔ اب مال حاصل کیا مرنے کے بعد، اب ایک اور مسئلہ ہے، جس شخص نے ظلم یا رشوت کے طور پر مال حاصل کیا ہو، اب مرنے کے بعد اس کا مال وارث، جو اس کا وارث ہے، اس کو نہ لینا چاہیے کہ یہ حرام مال ہے، بلکہ وارث یہ کرے کہ اگر معلوم ہے کہ یہ مال فلاں آدمی کا ہے تو اگر معلوم ہے تو اسے جا کر لوٹا دے، اگر معلوم نہ ہو تو اس کو لے لے اور فقراء اور غرباء میں، غریب اور فقیر میں صدقہ کر دے اس پیسے کو۔ اگر اس کا باپ حرام مال چھوڑ کر گیا ہے، بیٹا سمجھدار ہو گیا، جانتا تھا کہ میرے باپ غلط شراب وغیرہ ڈرگس وغیرہ کا بزنس کرتا تھا، اور معلوم ہے جب سمجھدار ہو گیا، شریعت کی باتیں معلوم ہو گئی، تب اس بیٹے پہ یہ ضروری ہے، واجب ہے، اس پیسے کو جس کا ہے یا تو لوٹا دے، اگر ظلم کر کے پیسہ لیا ہے، کسی کے پیسے کو ہڑپا ہے۔ اب اس چیز میں ایسے ہی نہیں، اس زمرے میں بہت چیزیں آئیں گی۔ اب کسی کی زمین کو تمہارے باپ نے، تم جانتے ہو یہ زمین کسی اور کی تھی، میرے ابا نے زبردستی لیا ہے، اب آپ بڑے ہو گئے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ میری زمین نہیں ہے، تو آپ پہ ذمہ داری ہے کہ اس زمین کو اس کو لوٹا دیں۔ اب جتنی چیزیں ایسے آئے تو آپ پہ ذمہ داری ہے کہ اس کو لوٹائیں، وارث جو ہیں۔ ایک دو مسئلے ہیں انشاءاللہ میں بتا کر بھی ختم کریں، دو مسئلے ہیں بس انشاءاللہ۔ احتکار ممنوع ہے۔ احتکار کہتے ہیں کہ مال کو اسٹاک کر کے زیادہ دام میں انتظار کرنا، جیسے کرونا وائرس میں بہت ہوا، لوگوں نے بہت کیا، غلط فائدہ بہت لوگوں نے اٹھایا، مسلمان بیچارے روٹی کے لیے تکلیف میں تھے۔ یہ میڈیکل والے سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، اکثر میڈیکل والے 99% کو میں نے دیکھا کہ مال کو اسٹاک کر کے مہنگے دام میں بیچ رہے تھے۔ کچھ اگر مجبوری واقعی ہے کہ بھائی وہ مال نہیں مل رہے تو مہنگے، مگر کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا، اکثر سارے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ جو دوائی آپ 70 روپیز 100 روپیز کے ڈائریکٹ وہ 250 300 500 روپے میں بیچ رہے تھے، اب مجبوری تھی جان بچانے کے لیے۔ میں خود میرا تجربہ، میں گیا تھا کورونا وائرس کے درمیان، کووڈ-19 کا دور چل رہا تھا، لاک ڈاؤن میں میری امی کو تھوڑی سانس میں پرابلم ہونے لگا، تو میں آکسی میٹر جو سانس کے لیے لیتے ہیں نا، آکسی میٹر میں لینے گیا، تو جب میں لینے گیا تو بولا کتنا بھائی 2200 روپے میں لے لیا۔ اس کے 25 دن بعد جب لاک ڈاؤن ہٹا تو میں کہا بھائی یہ میں ایک بار یوز کیوں، لے لو، کہا 500 روپے کا ہے حضرت، 500 اس کا دام ہی ہے۔ میں کہا 15-20 دن پہلے تم 2200 روپے میں مجھے دیے تھے، کہا حضرت وہ اسٹاک مال ہم لوگ کیے تھے۔ تو یہ معاملہ ایسا مسلمانوں کے لیے بالکل ناجائز ہے، اور حدیث میں اس کی وعید سنیں،
حدیث میں اس بارے میں سخت وعید آئی ہے. ایک حدیث میں یہ ہے جو 40 روز تک احتکار کرنی ہے، 40 روز تک اپنے مال کو اسٹاک کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جزام یعنی افلاس میں مبتلا کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے مفلس کر دے گا، اسے فقیر بنا دے گا اللہ تعالیٰ. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ وہ اللہ سے بری اور اللہ اس سے بری ہے، اللہ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو ایسا کرتا ہے. اور تیسری حدیث میں یہ ہے کہ اس پر اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام آدمیوں کی لعنت ہوتی ہے، اس کے نفل بھی قبول نہیں ہوں گے اور اس کے فرض بھی قبول نہیں کیا جائے گا. احتکار کرنے والا انسان کے کھانے کی چیزوں میں بھی ہوتا ہے، مثلا اناج اور انگور وغیرہ میں بھی لوگ احتکار کرتے ہیں. یہ بالکل ناجائز، ایسا نہیں کرنا ہے. ایک مسئلہ ہے کہ اگر اپنی زمین ہے، جیسے اس کا غلہ وغیرہ سے اناج وغیرہ روکا تھا، وہ روکنا احتکار نہیں ہے. اگر یہ شخص گرانی یا قحط کا منتظر ہے، یعنی کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے تب میں اپنے اناج کو بیچوں گا، اپنے مال کو، صرف اس میں اناج نہیں پورے مال کو دماغ میں رکھیں. اگر کرانہ اسٹور ہے آپ کی، میڈیسن کی آپ کی دکان جو بھی ہے، جو جیسی بھی شاپ ہے، اس میں اگر آپ اس نیت سے مال کو اسٹاک کرتے ہیں کہ جب سارے لوگ مال کے لیے ادھر ادھر تڑپیں گے، اب آپ کو جیسے معلوم ہو گیا اور مائکرون ویرینٹ کی مطلب آشنکا آپ کو سمجھ میں آئی کہ بس لاک ڈاؤن 10 تاریخ کو لگنے والا ہے. اب آپ نے کیا کیا، جتنے پانی کے بوتل اگر RO کا آپ سپلائی کرتے ہیں 30 روپے میں لیا، میں آپ نے اسٹاک کر دیا تو چلو کہ میں 120 روپے میں بیچوں گا اسے. یہ ناجائز، کیونکہ آپ نے غلط فائدہ اٹھایا لوگوں کا نا، آپ جان کر بھی اتنا زیادہ لے رہے ہیں. تو اس چیزوں کو خیال رکھیں کہ اسٹاک کرنا کب ہے. اب انشاءاللہ اور مسئلے آئیں.